ثابت رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے لیے روشنی وہی ہے کہ جس کا پیغام کعبہ کے نور اور گنبد خضرا کی ہریالی میں ہے۔ آج ایک وہ معیار ہے اچھائی کا جو ہماری عقل تراش لے، جو ہمارے دوست ہمیں مشورہ دیں، جو برادری کہے، جو گھر والوں کا ہمارے لیے پیغام ہو، اور ایک وہ پیغام ہے جو صدیوں پہلے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ ایک ذی عقل انسان کبھی بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور آپ کے دیے ہوئے پیغام پر کسی اور کے پیغام کو راجع نہیں کر سکتا۔ جب ہم سب کا یقین ہے کہ وہ ہماری روحوں کے محبوب ہیں اور ان سے محبت کا ہر ایک دعویٰ رکھتا ہے اور ان کی غلامی پر فخر کیا جاتا ہے، تو پھر جسے وہ نور کہیں وہ نور ہے، اور جسے وہ اندھیرا کہیں وہ اندھیرا ہے، جس کو وہ تجلی کہہ دیں وہ تجلی ہے، اور جس کو وہ ظلمت کہہ دیں وہ ظلمت ہے، جسے وہ زہر کہیں وہ زہر ہے، جسے وہ تریاق فرمائیں وہ تریاق ہے۔ اس میں ہم نے نہ معاشرے سے پوچھنا ہے، نہ برادری سے پوچھنا ہے، نہ بیوی بچوں سے پوچھنا ہے، نہ دوستوں یاروں سے پوچھنا ہے۔ جو کچھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہمیں دے کر جس چیز کی طرف متوجہ کر کے، اور آج بھی گنبد خضرا میں اپنی حیاتی حصی حقیقی کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ میں امت کا ہر عمل دیکھتا رہوں گا، اگر اچھائی کریں گے میں خوش ہوتا رہوں گا، تو آپ کی خوشی کے پیش نظر ہمیں اپنی راہ حیات کے اندر اس اسلوب کو استعمال کرنا ہے۔ اگر محلہ ناراض ہو جائے، برادری ناراض ہو جائے، اگر دوست ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے تو انسان کو کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اس واسطے آج چند جملوں پر لوگ جب ڈھیر ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تانے سنتے ہیں تو دین سے دور ہو بیٹھتے ہیں۔ وہ شکست خوردہ ذہن جو ہیں ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری قبر کے اندر یہ دوست ہمیں کام نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں برادری ہمارا ساتھ نہیں دے گی، طیبہ کے والی کی تو وہاں بھی جلوہ گری ہوگی۔ اس واسطے یہ دنیا کی مختصر سے لمحات، ان میں ہم اپنے گھڑے ہوئے معیار چھوڑ کر وہ معیار اپنائیں اور اسی پر ہی رہیں کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور آپ کے اس معیار کو رب ذوالجلال نے مہر لگا کر کہا کہ جو دیتے ہیں محبوب وہ لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے لیے راہ حیات کے لیے ضابطہ ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ اسی کو ہی عظمت سمجھنا، اسی کو ہی بہتری سمجھنا، اسی میں ہی مسرور رہنا، اسی کی لذت محسوس کرنا، یہی ایک حقیقی مومن کا کام ہے۔ دنیا کا کوئی فیشن، کوئی رسم و رواج، دنیا کا کوئی فریبی منظر اور دنیا کی جھوٹی اور فریبی محبتیں سب دھول ہے، سراب ہے، فراڈ ہے، خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محبت وہ محبت ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کی کتاب کے ساتھ، کہ جو انسان کو قبر میں بھی کام دینے والی ہے، کل حشر میں بھی کام دینے والی ہے، اور فردوس کے بالا خانوں میں بھی کام دینے والی ہے۔ اس بنیاد پر اسوہ حسنہ میں سے ایک اہم چیز چہرے کی داڑھی مبارک ہے۔ سنت تو ہر سنت ہی عظیم ہے، مگر یہ بڑی مخصوص سنت ہے اور اس کے اپنے ہی اثرات ہیں اور اس کی برکات اپنے ہی انداز کی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف کی حدیث نمبر 5893 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انحکوا الشوارب وعافوا اللحى، مونچھیں پست کرواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. ایفائے لحیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. داڑھی اور پھر اس کے بارے میں حکم کہ اس کے اندر اضافہ کرو، بڑھاؤ اس کو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس مضمون کے دیگر فرامین کی ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد وضاحت کرنے والا ہوں کہ بڑھانے سے مطلب کیا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں ہمیں کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. ہمارے لیے تو صرف اتنا بھی کافی تھا کہ امتی کو پتا چل جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہے، تو یہی اس کے لیے ساری زندگی کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کافی. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور کو، آپ کے رخ زیبا کو دیکھنے کا جو منتظر ہے اور جس کی محبت ہر وقت محبت کی آنکھ اس چہرے کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اسے یقین ہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر پر نور داڑھی مبارک موجود رہی ہے اور آج بھی ہے. وہ امتی جو اس نگاہ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، اگر اس کا عشق سلامت ہے تو اس کے بعد اسے اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہوگی. جس وقت محبوب ترین چہرہ کہ جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی محبوب نہیں ہے، اس چہرے پر جس وقت یہ داڑھی مبارک جلوہ گر ہے تو جو بھی اس چہرے کا عاشق ہے، شیدائی ہے، فدائی ہے، محب ہے، دیوانہ ہے، وہ تو اس دلیل پر ہی یہاں ہی مطمئن ہو جائے گا کہ اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہی. جس وقت ہماری محبتوں کے محور جو ہیں ان کے چہرے پر نور پر یہ داڑھی مبارک کا نور ہے، وہ نور اور یہ تصور ایک مومن کے دل کے اطمینان کے لیے کافی ہے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے تو آگے حکم بھی دے دیا اور ایفائے لحیہ داڑھی مبارک رکھنے کا آرڈر دیا، اور ادھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم آ رہا ہے، ادھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ صرف ان کا حکم نہیں، یہ میرا بھی حکم ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ان کی بات کو معمولی مت سمجھو. رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے یہ جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اس پر تمہارا ایمان، تمہارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جانا چاہیے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا. اب کچھ لوگوں کے جو خدشات تھے، چونکہ ہر ماحول میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں ان خدشات کو جو ہوا دینے والے ہیں حدیث کی الفاظ نے ان خدشات کے خاتمہ کا کردار ادا کیا ہے. ہمیں ایسے بھی فلاسفر ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عادت تھی عربوں کی، اس میں سنت کیا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے کر یہ بتایا کہ جس داڑھی کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق ہے وہ عربوں کی عادت کی بات نہیں، وہ سرکار کی شریعت کی بات ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. میں نے ایسے بھی بد زبان مجھ تک ان کی باتیں پہنچی جو کہہ رہے تھے داڑھی تو ابو جہل نے بھی رکھی ہوئی تھی، تو معاذ اللہ ہم اس کی بات نہیں کرتے جو ابو جہل کا وتیرہ ہو، جو ابو جہل کا طریقہ ہو. ہم اس پیغام کو پھیلاتے ہیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام کا سندیسہ ہے، سرکار کا جو حکم ہے، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے اور بار بار حکم دیا اور بار بار پھیلایا ہے. جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے آپ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. اب سرکار فرمائیں کہ داڑھی مجھے پسند بھی ہے، تم پہ لاگو بھی ہے، لازم بھی ہے، تو پھر وہ امتی کس انداز کا ہے کہ جو سرکار سے
عہد کر چکا. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف فارم فل کرنے کے لیے، کھانا مکمل کرنے کے لیے نہیں. اس میں تو ہے محبوب مجھے پتا نہیں، پتا آپ کو ہے. جو میں پسند کروں ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے لیے مفید سمجھوں، لیکن وہ نقصان دہ ہو. جو آپ پسند کریں گے وہ کبھی بھی میرے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. تو آپ کو جو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. یہ روزانہ ہم کلمے میں اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں. تو جس وقت پسند ہے میرے نبی علیہ السلام کو کہ میرے امتی کے چہرے پر داڑھی مبارک ہو، تو امتی پر لازم ہے کہ کسی فلمی سٹار کو نہ دیکھے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ فیشن پرستوں کی باتیں نہ سنے، وہ اس پر مطمئن ہو جائے کہ جو میری روح کے حاکم اور مجھے فرمان دینے والے ہیں اور میری محبتوں کے محور ہیں، جب انہوں نے فرما دیا ہے، اس کے بعد معاشرہ، ماحول، برادری جو کچھ بھی کہے، زمانے کے نام نہاد روشن خیال جو کچھ بھی کہتے رہیں، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. اس واسطے کہ میں نے الستو بربکم قالوا بلا کے اندر جو عہد کیا تھا دنیا میں آ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو پورا کیا ہے. لہذا راہ حیات میں ہر لمحہ یہی گواہی دیتا رہوں گا کہ محبوب جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت خطبہ دے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. ہر گلی میں نعرہ لگائے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. ہر وقت کوئی سٹیکر چھاپتا رہے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے، بڑی مصروفیت ہوگی. ہر وقت اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن چہرے پہ داڑھی یہ ہر وقت اعلان کر رہی ہے، اگرچہ تم چپ بیٹھے ہو یہ کہہ رہی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. اگرچہ تم سو گئے ہو یہ پھر بھی اعلان کرتی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے. اگرچہ تم کھانا کھا رہے ہو، زبان سے بول نہیں رہے، یہ داڑھی پھر بھی اعلان کر رہی ہے. ایک سنت وہ ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کے کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کی ہر سیکنڈ کے ساتھ خاص ہوتی ہے. داڑھی مبارک وہ سنت ہے جو انسان کے سب سے اشرف عضو چہرہ کے ساتھ ہے، اور جس چہرے کا ہر وقت انسان دوسروں کے ساتھ ملاقات کے وقت جس کو سامنے کر کے گفتگو کرتا ہے، اس پر جو علامت ہے وہ سنت کا سب سے بڑا جھنڈا ہے. اور اس پر ہر وقت اس کا داڑھی کا چہرے کے ساتھ ہونا یہ انسان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، میں چپ بھی کر گیا ہوں، میری داڑھی پھر بھی بول رہی ہے. مجھے کوئی فیشن کے سبق مت بتائے، مجھے کوئی مغرب کی وادیوں کے نظارے مت کرائے. میں وہ درویش حق پرست ہوں کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے میں مطمئن ہو گیا ہوں، اور ساری زندگی کے لیے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرے کہ میری آنکھوں نے رخ زیبا کے تصور کی قسم کھائی ہے. اس واسطے اس سنت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ذکر کیا. پھر صحیح مسلم شریف کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 261 ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت دین ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت سارے نبیوں کی سنت ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت بندے کی طبیعت ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ جبلت ہے جس پہ انسان پیدا ہو. تو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. ان کو گنتے گنتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قص الشارب، مونچھیں پست رکھنا، وإعفاء اللحیہ، داڑھی کو دراز کرنا، داڑھی بڑھانا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا. تو اب آج اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایک تھرمامیٹر آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زمانے کے اثرات دماغوں پر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. جو شخص آج داڑھی کو بوجھ سمجھتا ہے معاذ اللہ، وہ سمجھے کہ وہ فطرت کا حقیقی سبق بھول چکا ہے. اس پر معاشرے کا اثر ہو گیا ہے، اس پر ماحول کا اثر ہو گیا ہے، اس پر معاشرہ اثر انداز ہو گیا ہے. چونکہ سرکار نے تو دلوں کی گہرائیوں کو چیک کر کے اور پھر فطرت کے رازدان بن کر فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں جو سارے نبیوں کی دائمی سنت
اس بنیاد پر جس پر انسان پیدا ہوا، جو جبلت ہے انسان کی اور فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سند صحیح سے صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں ہمارے لیے ماحول کو سمجھنے کے لحاظ سے، اپنے امتحان کے لحاظ سے تھرما میٹر بھی ہے. ایک میٹر چیک کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کہیں یہ روز و شب کی